الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی طرح سورہ الحجرات کی 10 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالی سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کا الفاظ کی تشریح کل بیان کی تھی، تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ کنز الاعمال جلد 3 صفحہ 164، 5967 التراث الاسلامی۔ اسے حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مروی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ روایت کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاوت کیا تو دونوں جماعتوں نے آپس میں صلح کر لی اور ایک دوسرے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سعید بن منصور اور ابن جریر رحم اللہ تعالی نے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں الجھ پڑے تو ایک کی برادری اور دوسرے کی برادری پر غصہ ہو گئی۔ ایک کی برادری دوسرے کی برادری پر غصہ ہو گئی، دو مسلمان آپس میں الجھ پڑے، وہ ہاتھوں اور جوتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو مارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ شاید یہ قصہ بھی پہلے والا ہی قصہ ہو۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحم اللہ تعالی نے اسے نقل کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ ایک انصاری تھا جس کا نام عمران اور اس کی بیوی کا نام ام زید تھا۔ اس کی بیوی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے میکے چلی جائے، اس کے خاوند نے اسے روک دیا اور اپنے گھر کی دوسری منزل میں پابند کر دیا، یعنی قید کر دیا، بھی ادھر ہی تو نے رہنا ہے۔ عورت نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیجا، عورت کے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے ساتھ لے جانے کے لیے عورت کو دوسری منزل سے اتارا۔ خاوند گھر سے باہر نکلا اور اپنے رشتہ داروں سے مدد طلب کی۔ اس کے چچا زاد بھائی آ گئے تاکہ عورت کو رشتہ داروں کے ساتھ جانے سے روکیں اور ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور جوتوں سے مارنے لگے تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا
آپ نے ان کے درمیان صلح کرا دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف وہ لوٹ آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آیت دو انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے درمیان کسی حق کے معاملہ میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تم سے زبردستی لے لوں گا۔ یہ بات اس نے قبیلہ کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہہ دی۔ جب دوسرے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں معاملہ پیش کرنے کی دعوت دی، پہلے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے درمیان جھگڑا اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ وہ الجھ پڑے اور ایک دوسرے کو ہاتھوں اور جوتوں سے مارنے لگے۔ ابھی ان کے درمیان تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جھگڑا دو قبیلوں کے درمیان تھا۔ ایک ثالث ماننے کو کہتا جبکہ دوسرا اس سے انکار کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ شاید یہ قصہ وہی ہے جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء خیر نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالی دیتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری فرما دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ تقوی یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم باب تحریم ظلم و مسلم جلد 2 صفحہ 317۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت نمبر 9 اور یہ آیت نمبر 10 جن کو میں کافی دنوں سے تشریح میں لگا ہوا ہوں، یہ دونوں آیتوں میں یہ دلیل موجود ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا ظلم ہے۔ ایمان کے اسم کو یہ زائل نہیں کرتا، یعنی حد سے تجاوز کیا ہے ظلم انتہائی، لیکن اس سے ایمان زائل نہیں ہوتا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جسے حارث عور نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک مخالف فوجوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ مشرک تھے، فرمایا شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کیا وہ منافق تھے، فرمایا وہ منافقوں میں سے بھی نہ تھے، کیونکہ منافق تو اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ پوچھا گیا پھر وہ کیا تھے، فرمایا وہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہم پر بغاوت کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔